سید کے گھر پیدا ہوا. اچھا جو مصلی کے گھر پیدا ہوا اس کا کیا قصور ہے؟ اپنی مرضی سے آیا ہے رائی کے گھر میں, اپنی مرضی سے آیا چودھری کے گھر میں, اپنی مرضی سے آیا راجپوت کے گھر میں. مالک کہتا ہے یہ قوم ہم نے بنائی, یہ قبیلے ہم نے بنائے. کیوں؟ لِتَعَارَفُوا, کس لیے تم ایک دوسرے کی پہچان کر جو. اس لیے نہیں یہ ساری برادریوں باہر ہے, رشتہ نہیں دے سکتے, یہ بڈھی ہو کے اتنے مر جائے گی, رشتہ باہر نہیں, ہماری برادری سے باہر ہے. ارے یہ برادری کیا بیماری ہے؟ یہ برادری ازم بت ہے, طاغوت ہے جس کو پوجا جا رہا ہے. مالک کہتا ہے ہم نے قوم قبیلے بنائے فخر کے لیے نہیں, اونچے ہونے کے لیے نہیں, لِتَعَارَفُوا, صرف پہچان کے لیے. اب اونچے ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ, سب سے زیادہ عزیز پیارا عزت والا کون ہے؟ اتقاکم, جو تم میں اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے. اللہ کے ہاں متقی کا مقام ہے. عمر رضی اللہ عنہ وارضہ. اور کیا جانو تم عمر کے بارے میں؟ حضرت بلال کو دیکھ کر خطاب کا بیٹا کہتا ہے سیدی بلال, یہ حبشہ کا غلام یہ عمر کا سردار ہے. کیونکہ ان کے ہاں قومیت, برادریزم یہ بت نہیں تھے, وہ پوجتے تھے تو اللہ عز و جل کو. یہ تقسیم تو ہے صرف پہچان کے لیے, لیکن یہ تقسیم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا کسی عربی کو عجمی پر, کسی عجمی کو عربی پر, کالے کو گورے پر, گورے کو کالے پر کوئی فوقیت کس وجہ سے ہے؟ اللہ کے ڈر سے. جو جتنا متقی ہے اتنا وہ اللہ کے ہاں پیارا ہے. اسی طرح یتیموں کے حقوق ہیں, مسکینوں کے حقوق ہیں, ان حقوق کو ادا کیجئے. اور جو اس دنیا کے اندر یتیم اور مسکینوں کے حقوق کو مارتا ہے اس کا رزلٹ اللہ اس کو اس دنیا کے اندر دکھا دیتا ہے. یتیموں کے حقوق, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا. یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ یتیم بھتیجوں کا حق نہیں کھاتے, یتیم بھانجوں کا حق نہیں کھاتے. بھائی فوت ہو گیا, اولاد رہے گی, جتنی زمین تھی اولاد بچی تھی ساری زمین پہ قبضہ کر لیا. یہ نہیں ہمارے ہاں بیماری؟ اور تو اور یتیم کا مال کھانے سے مولوی بھی باز نہیں آتا. جو چاچے مامے کھاتے ہیں وہ تو کھاتے ہیں, مولوی باز نہیں آتا. کیا کوئی مر جائے تو کیا حکم ہے؟ کیا حکم ہے جی؟ اس کے گھر میں کھانا پکا کر بھیجو. پڑوسیوں کے لیے حکم ہے نا کہ وہ تو غم میں ہے. ادھر پیو مرد ہے, ادھر مولوی صاحب پہنچ رہے ہیں جی ابا جی فوت ہو گئے تو دیکھ دا آرڈر کر دو ختم شریف دین واسطے میں آ جاؤں گا. اور ظالم یہ تو مر گیا, اس کے یتیم, تجھے حکم ہے پڑوسی ہے تو پکا کر ان کے گھر میں بھیج. تو الٹا یتیم کا مال کھانے کے لیے آ جاتا ہے. پہلے دن کے ختم کی دے گے, تیسرے دن کی ختم کی دے گے, 7ویں دن کی ختم کی دے گے, 9ویں دن کے ختم کی دے گے, 10ویں کی دے گے, پھر 40واں, پھر کل, پھر برسی. اللہ کرے گا کوئی اور مر جائے گا. دھندا تو چلتا رہے گا نا. یہ سب کھانے کے ڈھونگ. اور جٹاکی بات سمجھا دوں, نیچے آ کر آپ کی اور میری عقل میں بات آ جائے. ہمارا پورا دین کس زبان میں ہے؟ عربی میں. ہم جو بھی کہیں اس کی اصل عربی میں موجود ہے. نماز کہتے ہیں تو عربی میں صلاۃ ہے. واللہ العظیم چیلنج کر کے کہتا ہوں, ان 7ویں کل 40ویں برسیے کھانے والے مولویوں سے پوچھو تیجے کی عربی کیا ہے. تیسرے دن کا جو ختم اسے پنجابی میں کہتے ہیں تیجا. اسے کو تیجے کی عربی بتا, 7ویں کی عربی بتا, 9ویں کی عربی بتا, 10ویں کی عربی بتا. کول عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کول کس کو کہتے ہیں جی؟ کہہ دو. اور یہ جو کول ہوتے ہیں ہمارے ہاں, اسے کہ مولوی صاحب اس کول کا کی مطلب ہے؟ مطلب ہے میرا ٹیڑھ بھر دے بس. یہ سارے کھانے کے ڈھونگ. کوئی مر جائے پچھلوں کا حق ہے اپنی میت کے لیے دعائے مغفرت کرے. باقی یہ تیجا, 9واں, 7واں, 40واں یہ آپ مسکینوں کا, یتیموں کا مال کھا رہے ہو, حق کھا رہے ہو. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بلکہ قرآن حکیم میں ہے, جو یتیم کا مال کھاتا ہے مالک فرماتا ہے وہ یتیم کا مال نہیں کھا رہا بلکہ اپنے پیٹ کے اندر وہ جہنم کی آگ بھر رہا ہے. یتیم کا مال کھانے والا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہا ہے. اللہ نے حق رکھا ہے
سوال کرنے والے کا، مسکین کا، حق معلوم للسائل والمحروم، تمہارے مال میں سے حق ہے، سوال کرنے والوں کا حق ہے، سائل ہے اس کو کھلاؤ۔ قرآن حکیم اعلان کرتا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تمہارے اندر مال کی اتنی محبت پیدا ہو گئی، حرام کھانے سے باز نہیں آتے، کبھی کل کے نام پہ، کبھی برسی کے نام پہ، کبھی چلیسوے کے نام پہ، کبھی قرآن خوانی کے نام پہ تم نے حرام اپنے منہ کو لگا لیا ہے اور حرام کھانے سے باز نہیں آتے۔ اللہ نے یہ حق رکھا ہے مال کے اندر، یتیموں کا حق ادا کیجئے، مسکینوں کا حق ادا کیجئے۔ آپ کو کوئی امانت دے، مالک کا اعلان ہے کہ اللہ عز و جل تمہیں حکم دیتا ہے امانت جس کی ہے اس کو لوٹا دو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر تمہارا مال، تمہاری عزت، تمہارا خون حرام ہے، اور یہ کب کہا تھا؟ حجۃ الوداع کے موقع پر۔ جیسے آج کا دن حرمت والا، مسلمان کا مسلمان کے لیے مال، مسلمان کی عزت، مسلمان کا خون اس پر دوسرے پر حرام ہے۔ فرعونیوں کی مثال کو اپنے سامنے رکھیے، فرعونیوں کو جنہوں نے دوسری قوموں کی عزتوں کو پامال کیا، پھر اللہ عز و جل نے ان کو بھی ویسے ہی ذلیل کیا، اور اتنا ذلیل کیا قرآن بیان کرتا ہے فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، آسمان اور زمین میں ان کے پیچھے کوئی رونے والا بھی نہیں تھا، کوئی افسوس کرنے والا بھی نہیں تھا۔ جنہوں نے دوسری قوموں کا حق مارا، پھر ان کا سارا مال و متاع، ان کی ساری جائیدادیں مالک نے اٹھا کر دوسری قوموں کے حوالے کر دی، ان کو برباد کر دیا، ان کے ہیلے بھی برباد ہو گئے، اور جو انہوں نے ظلم کیا اللہ عز و جل اس کا بدلہ اسی دنیا میں دے دیتا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم برباد ہوئی، تباہ ہوئی، کیوں؟ وہ حق مارا کرتے تھے، ناپ تول کرتے ہوئے دھوکہ دیا کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کے حقوق کو پامال نہ کرو۔ اس حق کی پامالی کی وجہ سے شعیب علیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی۔ ہود علیہ السلام کی قوم کی بھی یہی مثال، وہ لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر لیتے تھے، پلاٹ مافیا۔ ہمارے ہاں چلتے ہیں نہیں چلتے؟ جس کا پلاٹ خالی دیکھا مالک کمزور سا بندہ ہے، پورا MNA صاحب کی صدارت کے اندر وہ کام چلانے والے گنڈا پارٹی وہ آتے ہیں، پلاٹ پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ یہ بیماری قوم ہود میں تھی، اور اسی لیے مالک عز و جل نے ان کو برباد کیا۔ ان کی بربادی کے اسباب کے اندر سے یہ تھا، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان، کسی بخاری و مسلم کی روایت ہے، کسی مسلمان کسی انسان کی زمین پہ ایک بالش پہ بھی قبضہ کرتا ہے ناجائز، قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، ایک بالش۔ اور اللہ کی قسم عقل ماری جاتی ہے لوگوں کا قبضہ کرتے ہوئے۔ بھائی بے وقوف، جس کی زمین پہ تو قبضہ کر رہا ہے، تیری عمر تو 50 سال 40 سال ہوگی، پتہ نہیں کب تجھے موت آ جائے گی، تو مر جائے گا، یہ زمین تو وارثوں کو دے کے جائے گا، لیکن عذاب کس کو ملے گا؟ عذاب تو بھگتے گا، مزے تیری اولاد کرے گی۔ صالح علیہ السلام کی قوم کا بھی یہی حال، وہ پانی کے حساب کے اندر ڈنڈی مارا کرتی تھی، دوسرے کو حصہ نہیں دیتی تھی، اس لیے برباد کر دی۔ اور مومن کی شان کہ مومن ہر حال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کبھی کوئی اس وقت تک پکا مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ ایک شخص نے آ کر اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے نبی مجھے زنا کرنے کی اجازت دو۔ صحابہ نے بڑے غصے سے گھورا کہ یہ کیسا شخص ہے جو زنا کی اجازت مانگ رہا ہے؟ آپ نے کہا قریب ہو جاؤ، قربان جاؤں اللہ کے نبی کی رحمتوں پر، آپ سے پیارا استاد تاریخ نے، زندگی دنیا نے کبھی کوئی دیکھا؟ آپ سے پیارا معلم نہ پیدا ہوا نہ ہو سکتا، وہ کہہ رہا ہے مجھے زنا کی اجازت دو۔ آپ کہتے ہیں میرے پاس آ جا، قریب بٹھا کر کہتے ہیں کیا تو راضی ہوتا ہے تیری ماں سے کوئی زنا کرے؟ کہا نہیں اللہ کی قسم آپ پہ قربان ہو جاؤں میں راضی نہیں۔ کہا لوگ بھی راضی نہیں ہوتے کہ ان کی ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کہا تو اپنی بیٹی کے لیے راضی ہے؟ کہا نہیں اللہ کی قسم میں آپ پہ قربان ہو جاؤں۔ کہا لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے۔ اب جس سے تو زنا کرے گا کسی کی ماں، کسی کی بیٹی، کسی کی پھوپھی، کسی کی خالہ، کسی کی بہن تو ہوگی۔ آپ ایک ایک رشتہ اسے گنوا رہے ہیں، ماں کے لیے راضی، بہن کے لیے راضی، پھوپھی کے لیے۔ وہ کہتا نہیں اللہ کی قسم میں آپ پہ قربان جاؤں۔ اللہ کے نبی اس پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اس کے دل کو، اس کی شرمگاہ کو پاک کر دے، اس کے گناہ کو معاف کر دے۔ وہ ایسا توبہ کر کے اٹھتا ہے دوبارہ زندگی بھر کسی عورت کی طرف نگاہ ہی نہیں اٹھاتا۔ جس طرح آپ راضی نہیں ہوتے کوئی آپ کا حق مارے، آپ کے ساتھ زیادتی کرے، اسی طرح دوسروں کا حق مارنا چھوڑ دو، آپ کا اپنا حق محفوظ ہو جائے گا۔ ایمانداری کی مثال سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔
مومن کیسا ہوتا ہے, اس کی ایمانداری کیسی ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے دوسرے سے کچھ قرضہ مانگا, تو اس نے کہا قرضہ دینے میں تو مجھے کوئی حرج نہیں, تو غریب ہے ٹھیک ہے, لیکن تیرا ضامن کون ہے؟ اس نے کہا وکفا باللہ وکیلا, میں اللہ کو ضامن بناتا ہوں, تو مجھے دے دے اللہ نام پہ, میں اللہ میرا ضامن ہے, وہ میں لوٹاؤں گا. اللہ کے نام پہ لے کر چلا گیا. عرصہ گزر گیا, وہ تاریخ آئی جس تاریخ میں اس نے واپس کرنے تھے. دریا کے کنارے پہ رہنے والا, صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے, دریا کے کنارے پہ آیا. اب اس میں اتنا طغیانی ہے کہ کوئی کشتی والا پار لگانے کی ہمت نہیں کر رہا. وہ ایک لکڑی لیتا ہے, اس کو اندر سے خالی کرتا ہے, کھوکھلا کرتا ہے, اس میں پیسے رکھتا ہے, بند کر کے کہتا ہے اللہ تیرے نام پہ لیے تھے, اس تک پہنچانا بھی اب تیرا ہی کام ہے, میں نے تو ڈال دیے, اب سواری کا انتظام نہیں ہو رہا, میں کیسے جاؤں. وہ لینے والا بھی پہنچ گیا, انتظار کر رہا ہے, آ جانا تھا دینے والے نے, اللہ تیرے نام پہ دیے تھے, تو ہی واپس لوٹا. شام ہوگی, بندہ نہیں آیا, لکڑی بہتی بھی آئی, کہنے لگا اچھا دیہڑی تو ماری گئی, پیسے تو نہیں ملے, لکڑی تو لہج میں کربالا نہیں بناواں گا. لکڑی اٹھا کے لے گیا, گھر جا کر کھولا, اس کو پھاڑتا ہے, اس میں اس کی امانت موجود ہے. دیکھو یہ مومن. اب جس نے ڈالے تھے وہ کہتا ہے میں نے تو دریا میں ڈالے, پتہ نہیں اس کو ملے کہ نہیں ملے. پھر جوڑنے شروع کر دیے, پھر جوڑنے لگا, اور جب سارے پیسے اکٹھے ہو گئے اس کے پاس پہنچ گیا. کہا جی وہ پیسے میں نے آپ سے لیے تھے. کہتا پھر ٹائم پہ کیوں نہیں دیے؟ کہتا نہیں جی وہ, کہتا نہیں اصل بات بتا کیا. کہا جی میں تو آیا تھا دریا پہ, طغیانی اتنی تھی, کوئی کشتی والا تیار نہیں ہوا, تو میں کیا کرتا. کہا تو نے پھر کیا کیا؟ کہا میں نے لکڑی میں ڈال کے اللہ نام پہ اس میں دریا میں چھوڑ دیے تھے. کہا جس کے نام پہ تو نے چھوڑے تھے اس نے وہ مجھ تک پہنچا دیے. اب دیکھو کوئی اس کے اوپر کوئی ذمہ دار ہے, کوئی نگران ہے, کوئی لکھنے والا ہے, کوئی پولیس والا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے. صحیح بخاری میں ہی ایک واقعہ ہے, ایک شخص نے زمین بیچی, دوسرے نے خرید لی کاشت کرنے کے لیے. ہل چلایا تو اندر سے ایک برتن نکلا جو زیور سے, ہیرے جواہرات سے, سونا چاندی سے بھرا ہوا. ساڑھے ورگا ہوتا کہنا چنگا یار, بڑا پرافٹ ہویا, بڑا سواد ہے, قیمت نکل گئی ساری. وہ سارا سامان اٹھا کے وہ زیور پرانے پچھلے مالک کے پاس چلا گیا. کہنے لگا جی میں نے آپ سے زمین خریدی تھی, اس زمین میں سے یہ جو مال نکلا ہے یہ تو نہیں خریدا, یہ آپ کا ہے, آپ لے لو. کہنے لگا وہ, اب اس کا ایمان دیکھو. کہنے لگا نہیں بھائی میں نے زمین بیچ دی, اب زمین میں جو کچھ ہے وہ تیرا ہے. یہ دے رہا ہے, وہ لے نہیں رہا. دونوں کو پیسے ملے ہیں, نہ یہ رکھنے کے لیے تیار اور نہ ہمیں سڑک پہ گرے ہوئے 10 ریال مل جائے, دیکھنا کوئی ویکتے نہیں رہا, کسی نہیں, میرے آپ تو ڈگے ہونے ہیں, میرے ہی ڈگے سنا. اور اس کو مال ملا, وہ رکھنے کے لیے تیار نہیں. جس کی زمین تھی, اور شرعی قاعدہ بھی یہ ہے جب بیچ دی زمین میں جو نکلے گا اس کا. کسی نیک آدمی کے پاس گئے کہ ہمارا یہ جھگڑا ہے, فیصلہ کر دو. اس نے کہا نہیں تیرا حق بنتا ہے, زمین تو نے خریدی, تو رکھ لے. کہتا جی میں نہیں رکھنا, میں نے زمین کے پیسے دیے تھے, زمین میری آ گئی, یہ خزانہ میرا نہیں ہے. اس نے کہا اچھا حال یہ ہے, تیری اولاد ہے؟ ایک نے کہا میرا بیٹا ہے, دوسرے نے کہا میری بیٹی ہے. کہا دونوں دا بیاہ کر دیو تو پیسے انہوں نے دے دیو. یہ ایمان کی مثالیں ہیں. ایسا ایمان پیدا کیجئے, ایسے حقوق ادا کیجئے, اور جب یہ کر لو گے تو پھر انشاءاللہ اللہ کے ہاں ہمارا مقام بھی بنے گا. معاشرے کے اندر, قوم اور قبیلے کے اندر, زمین کے اندر امن ہوگا, سکون ہوگا, فساد ختم ہو جائے گا. اسی طرح گواہی دینی پڑے, گواہی دیتے ہوئے اللہ سے ڈریے, حقوق کا خیال کیجئے. اگر اپنے اوپر بات آ رہی ہے سچی بات کرو, اپنے قریبی پہ آ رہی ہے تب بھی سچی بات کرو. یہ امن کا راستہ ہے, یہ امن کا راستہ ہے. اللہ کی حدود کا نفاذ, اللہ کی حدود کا نفاذ, قصاص کا نفاذ ہو جائے, اس میں انسان کے لیے زندگی ہے. امن کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے حق کو ادا کیا جائے, رسول اللہ کے حق کو ادا کیا جائے, پھر جو حقوق العباد ہم پہ فرض ہے ان کو ادا کیا جائے, اللہ کے حدود کو نافذ کیا جائے. حدیث میں آتا ہے 40 دن مسلسل بارش برسے, اس سے اللہ کی وہ نعمتیں نہیں ملتی انسانوں کو جتنی ایک حد کو نافذ کرنے سے اللہ اپنی نعمتیں زمین پہ اتار دیتا. اللہ سعودی عرب کے ذمہ داران کو جزائے خیر دے جنہوں نے اللہ کی حدود کو قائم کیا ہوا. قتل کے بدلے میں قتل, یہ اللہ کا, ہمارے یہاں کہتے ہیں جی یہ وحشیانہ سزائیں ہیں, یہ مجرمان. نعوذ باللہ, تم اللہ کو بتانا چاہ رہے ہو کہ اللہ تو نے جو سزا مقرر کی ہے وہ انسانیت سے گری ہوئی. تعالی اللہ عما یقولون. جب اللہ کی حدود کو قائم کیا جائے تو پھر اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں, اللہ کی طرف سے عزت ملتی ہے. انصاف کرو, ملاوٹ سے بچو. ہم ملاوٹ سے کیسے بچے؟ ہمارا سارا دین ہی ملاوٹی ہو گیا.
دنیا تو ملاوٹی، دودھ میں تو پانی ملنا ہی ملنا تھا، لال مرچوں میں تو اینٹیں ملنی ہی ملنی تھی، جب دین نہیں خالص رہا۔ دین کیا تھا؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ دین تھا۔ اب کیا ہوا؟ نہیں جی کتاب اللہ سنت رسول اللہ بھی ٹھیک ہے، لیکن چونکہ چناچے چیکے چونکے جس پیر دا میں بیعت ہویا انہیں کیا